علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں RSS بنی اور اس کی بنیاد بھی یہی ایک نازی قسم کے لوگ تھے کہ جو اس زمانے میں ہٹلر کے طرفدار تھے، یعنی RSS، اور اس کا جو سیاسی دھڑا ہے وہ ہے BJP۔ پھر ہم دیکھتے ہیں شیو سینا، جس کے بنانے والے تھے بال ٹھاکرے، اور انہوں نے بھی وہاں نفرت کا بیج بویا۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ASS یعنی انجمن سپاہی صحابہ، یہ بھی بالکل نازی پارٹی کی طرح سے یہ ان کا ایک فوجی دستہ ہے، اور باقی جو ان کی قیادت ہے وہ دیوبندی علماء کی صورت میں ہے۔ اس وقت جو انڈیا میں حالات خراب ہوئے یہ RSS کے ذریعے سے ہیں، BJP کے ذریعے سے ہیں، اور BJP کی جو اسپوک پرسن تھیں نوپور شرما، اب انہوں نے اعتراضات کچھ کیے، وہ 3 اعتراضات ہیں۔ They should be told to shut up and stop insulting our religion. Otherwise, they are very capable of hitting them where it hurts. For example, they may want to call it a fawara as much as they want. Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. آج تک تو پھر نہیں سڑکوں پہ، ارے چھوڑو، تمہارے اڑتے ہوئے گھوڑے، تمہارے اڑتے ہوئے گھوڑے and earth is flat، جو قرآن میں آ کے لکھا ہے باقاعدہ۔ اور مذاق اڑانا شروع کر دوں، 6 سال کی بچی سے پیار کر کے 9 سال میں یو ہیونگ سیکس ود ہر، اس سے پروفٹ محبت ہے، بولنا شروع کر دوں میں۔ ہاں، ارتھ از فلیٹ اکارڈنگ ٹو قرآن 88:20۔ تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں، ان کا جو گفتگو کا طریقہ ہے وہ اپنے سیاستدانوں اور بزرگوں کے ساتھ بھی انتہائی توہین آمیز ہے۔ Absolutely senile old man. Senile old man. You know what? Drink some water. Look after your heart. You're just counting days on earth anyway. Moron. بڈھے ہو رہے ہو. Oh, just shut up, you moron. Oh, shut up. Oh, shut up. You're an uncouth vagabond. ارے وہ سڑک پہ آدمی ہے بڈھے. All right now, please. Okay, now. اسی طریقے سے انہوں نے اسلام پر جب اعتراض کیے تو وہ 3 اعتراض کیے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کیا ہم اڑتے ہوئے گھوڑے کا ذکر کریں، اور یہ ان کا اشارہ تھا کہ جو انڈیا میں عام طور پر بعض آرٹسٹوں نے اور باقی اور دیگر بعض ممالک میں بھی آرٹسٹوں نے ایک براق کی تصویر بنائی ہے، کیونکہ اس کا کوئی تعلق بھی تعلیمات اسلامی سے نہیں ہے۔ وہاں پر براق جو روایات اسلامی میں آیا ہے، یعنی ایک ایسی سواری معراج پہ جانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو برق سے زیادہ تیز ہے۔ دوسرا ان کا اعتراض تھا کہ قرآن میں آیا ہے کہ زمین فلیٹ ہے، تو ایسا کہیں قرآن میں نہیں آیا، اور آپ کے سامنے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 20 کہ جس کا انہوں نے حوالہ دیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ and the earth how it was spread out۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہے اور زمین کو کس طرح سے بچھایا گیا۔ ساری دنیا میں یہ بات واضح ہے کہ زمین کی مختلف لیئرز ہیں کہ جس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ جیسے اس کو بچھایا گیا ہے۔ یہ توہین کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے والی چیز ہے۔ تیسرا موضوع انہوں نے اٹھایا، کیا ہم اس بات کا ذکر کریں 6 سال کی بچی سے شادی ہوئی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ یہ اشارہ تھا کہ جو اہل سنت کی کتابوں میں حضرت عائشہ کی عمر بیان ہوئی۔ اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ یہ چیز بالکل غلط ہے، کیونکہ جب ان کی شادی ہوئی ہے تو یہ کم سے کم جو ہے وہ 24-25 سال کے آس پاس تھیں اور طلاق شدہ تھیں۔ تاریخ طبقات الکبریٰ آپ کے سامنے ہے، اور جلد نمبر ہے 8 اور صفحہ نمبر ہے 47 کہ ان کی پہلے شادی ہو چکی تھی جبیر بن مطعم سے، اور بعد میں ان کی طلاق ہوئی، فطلقها فتزوج رسول اللہ، کہ پھر رسول اللہ سے ان کی شادی ہوئی۔ یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ ہم پہلے بھی اس موضوع کو کئی سال پہلے ڈسکس کر چکے تھے کہ یہ جو حضرت عائشہ کی عمر کو کم کر کے فضیلت بتائی جاتی ہے بالکل غلط ہے، اور اس فضیلت کے ذریعے سے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا سے ان کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، کروڑواں حصہ بھی وہ ان کا نہیں تھیں۔ لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ حضرت ختیجہ کو بوڑھا بنایا جائے، ان کو بالکل بچہ بنا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ نتیجہ ہے کہ آج لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، لہٰذا اس خاتون نے جو توہین کی تو سوال کرنا چاہیے کہ یہ موضوع اس کو کس نے دیا، اور ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات ایک وہ ہیں کہ جو رسول کی آل سے ملی کہ جنہیں قتل کیا گیا، اور ایک اسلامی تعلیمات وہ ہیں کہ جو رسول کی آل کے قاتلوں سے ملی۔ سوچنا چاہیے کہ اسلام ایک چہرہ نہیں ہے، اسلام کی 2 تفاسیر ہیں، ایک رسول کی
اور رسول کی آل سے ملا ہوا دین، اور ایک وہ دین کہ جو رسول کی آل پر ظلم کرنے والوں سے ملا ہے. دونوں ایک نہیں ہو سکتے. ایک نہیں ہونے سے مراد یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو کافر سمجھ رہے ہیں، یعنی دونوں تعلیمات ایک نہیں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے اور آپ کو اعتراض ہو رہا ہے گھوڑے کے اڑنے پہ بقول آپ کے، تو کبھی آپ کو گنیش جی کے جسم پہ ہاتھی کا سر لگنے پہ تعجب نہیں ہوا؟ بتائیے، ہم توہین آمیز لہجے میں نہیں کہہ رہے. یہ مختلف ریلیجن میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس ریلیجن کے فالوور کو بھاتی ہیں، آسان لگتی ہیں، ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، لیکن دوسرے ریلیجن والے کے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی اور وہ لاجیکل نہیں لگتی. لہٰذا چیزوں کو ڈسکس کیا جائے لیکن کسی کی توہین نہ کی جائے. کہا جائے کہ یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. لہٰذا گنیش جی کا سر ہو یا ہوا میں ان کا اڑنے والا چوہا ہو یا رام جی اور سیتا جی کا اڑن کھٹولا ہو. اسی طریقے سے اعتراض اٹھایا جاتا ہے مسلمانوں میں 3 شادیوں کا. تو یہ ضمنی بات ہے کہ خود رام کے والد راجہ دشرت کی 3 بیویاں تو کنفرم تھیں، لیکن بعض نے 350 اور 6000 تک بھی لکھی. اگر 3 بھی تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کے قائل تو نہیں تھے. ہنومان جی نے لنکا کو اٹھا لیا، اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کبھی چوہے کی پوجا، کبھی کتے کی پوجا، کبھی ناگ کی پوجا. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کرشنا جی کی توہین کی جاتی ہے. ہم تو نہیں سمجھتے کرشنا جی ایسے ہوں گے، لیکن شری کرشنا کی توہین کی جاتی ہے. مندروں میں ان کی تصاویر ہوتی ہیں کہ وہ گوپیوں کے یعنی کواری لڑکیوں کے کپڑے چرا رہے ہیں. تو یہ بات ہمارے حساب سے تو غلط ہے. شری کرشنا جی ایسا کرتے ہوں گے کیونکہ اصل ہندوازم ہے کہ جو ویدوں سے آیا، بعد میں بعض لوگوں نے تعلیمات کو خراب کر دیا، اور یہ مختلف ادیان میں ایسا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہندو بہن بھائیوں کو چاہیے کہ واقعاً ان چیزوں کے بارے میں سوچیں کہ کس طرح سے شری کرشنا کی توہین کی جا رہی ہے کہ وہ لڑکیوں کے کپڑے چرا رہے ہیں جبکہ لڑکیاں ننگی نہا رہی ہیں، یعنی کپڑے ان کے لے گئے. یا یہ کہ گلی میں مکھن چرانا، یا 5 پارڈو بھائیوں کی ایک بیوی کا ہونا، یا انڈیا میں جو مختلف مندر ہیں کہ جن کو آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ ٹیمپل آف سیکس کے نام سے، کہ جن میں سے بعض مندر تو ایسے ہیں کہ وہاں پر کئی ہزار مورتیاں ہیں اور ہر طریقے سے اس میں سیکس دکھایا گیا ہے. یا گائے کی پوجا. اب گائے کی پوجا کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ ایک گائے کا احترام تھا اور گائے کو بچانے کے لیے تھا، کیونکہ اس زمانے میں کاشتکاری کا دار و مدار گائے پہ تھا، یعنی بیل پہ، اور بیل ملے گا ظاہر گائے سے، اور باقی جو انڈسٹری تھی دودھ اور دہی کی، اس کا دار و مدار بھی گائے سے تھا. لیکن اس گائے کو بچانے کی جو تحریک تھی اسے پوجا کی جانب بدل دیا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ 1 پاؤ گوشت اگر مسلمان کے پاس سے نکل جائے اسے قتل کر دیا جائے. لیکن اس وقت دنیا کے 4 بڑے ایکسپورٹرز ہیں گائے کے گوشت کے، جن میں سے پہلے نمبر پر برازیل ہے اور آسٹریلیا، امریکہ اور انڈیا. آسٹریلیا، امریکہ، انڈیا یہ 2nd نمبر پہ ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر گائے کی کھال کو ایکسپورٹ کیوں کیا جا رہا ہے انڈیا سے، جو لیدر جا رہا ہے، اور گائے کا گوشت کیوں جا رہا ہے؟ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہی RSS والے اپنے دور میں تو کم سے کم اس گائے کے ایکسپورٹ کو روک دیں؟ یہ لاکھوں کی تعداد میں انڈیا کی گائے جو ہر سال پاکستان میں قربانی سے پہلے راجستھان کے راستے پاکستان آتی ہیں، ان گایوں کو بھی روکا جائے. انڈیا سے گورنمنٹ کی اجازت سے اگر ایک گائے کی کھال بھی اور ایک گائے کا گوشت بھی نکلتا ہے تو سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جس انڈیا میں مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے 1 پاؤ گوشت کے لیے، اس ملک میں گورنمنٹ کی اجازت سے ایک کھال بھی اور 1 کلو بھی گوشت نکل رہا ہے تو کیسے نکل رہا ہے؟ یہاں پر ایک ڈسکشن ہے کہ سیتا جی کی عمر بھی شادی کے وقت 6 سال تھی، اور ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت عائشہ کی 6 سال نہیں تھی، وہ 24-25 سال کی طلاق شدہ خاتون تھی. یہ صرف اور صرف حضرت ختیجہ کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں بنائی گئی ہیں. کے سامنے دا رامائن آف والمیکی ہے، ٹرانسلیٹڈ بائی ہری پرشاد شاستری، 1957 میں انگلینڈ سے چھپی ہے. چیپٹر ہے سندھرا کانڈ، اور اصل ڈسکشن یہ ہے کہ سیتا جی کہتی ہیں کہ میں شادی کے بعد 12 سال ایودھیا میں رہی اور 18 سال کی عمر میں بنواس میں گئی. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس وقت ان کی شادی ہوئی اس وقت یہ 6 سال کی تھی. یہ والا موضوع کہ میں 12 سال ایودھیا میں بڑی اچھی طریقے سے رہی، تو یہ ہے پیج نمبر 401 میں، والیوم نمبر ہے 2. اور یہ والا موضوع کہ جب بنواس میں گئی
تو اس وقت میری عمر 18 سال تھی. تو یہ ہے والیوم نمبر 2 میں ارونیا کانڈ میں، پیج نمبر ہے 98. تو یہاں سے پتہ چلا کہ ادیان میں یعنی ریلیجن میں، دھرم میں، اور جو دھرم کی باتیں ہیں دھرامک میں، بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو دوسرے دھرم کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. انہیں علمی طریقے سے ڈسکس کیا جائے، لیکن کسی بھی ریلیجن کو لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے. آخر میں دوبارہ ہم اپنے ہندو بہن بھائیوں سے کہیں گے کہ وہ ان ظالم بادشاہوں کا انتقام آج کے معصوم لوگوں سے نہ لیں، خصوصاً جو غنڈہ گردی کی گئی گجرات میں، جس طرح سے لوگوں کو جلایا گیا اور مارا گیا، یا جو اب کیا جا رہا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے لیے خطرناک ہے. آپ کے لوگ بھی دین سے دور ہو جائیں گے، آپ کے دھرم سے دور ہو جائیں گے. جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ جب بھی دین کے نام پہ قتل عام ہوتا ہے تو لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام انسانوں کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا میں مختلف ادیان ہیں، مذاہب ہیں، ان کے ساتھ ہی ہمیں رہنا ہوگا اور علمی ڈسکشن کرنا ہوگا. کسی کے بھی قتل کو جائز نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو، وہ برما میں مسلمانوں کے ساتھ ہو، چاہے پاکستان میں ہندوؤں کے ساتھ اور مسیحیوں کے ساتھ ہو، چاہے پاکستان میں خود مسلمانوں کے ساتھ ہو جیسے شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے افغانستان میں سکھوں کے ساتھ ہو اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہو جیسا کہ شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ چیز خطرناک ہے تمام ادیان کے لیے اور تمام مذاہب کے لیے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.